جنگیں صرف سرحدیں نہیں بدلتی، کبھی کبھی وہ دنیا کی معیشت کا نقشہ بھی بدل دیتی ہیں۔ 1990 میں جب عراق نے کویت کو انویڈ کیا تو کویت مشرق وسطیٰ کی امیر ترین معیشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ صرف چند دنوں میں تیل کے کنووں کو آگ لگا دی گئی، بینکنگ نظام متاثر ہوا اور رک گیا، اور ایک مضبوط معیشت اچانک جنگ کے ملبے کے نیچے آ گئی۔ یہ وہ مثال تھی جہاں ایک ملک کی جنگ نے پورے خطے کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن تاریخ کی یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بھی ایک جنگ دنیا کی معاشی قیادت بدل چکی ہے۔ سب سے پہلے ورلڈ وار 2 کی بات کرتے ہیں کہ برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور نو آبادیاتی طاقت تھا۔ یہ وہ سلطنت تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اس کے زیر اثر درجنوں ممالک تھے، جن میں انڈیا، پاکستان، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ایجپٹ، نائجیریا، کینیا، ساؤتھ افریقہ، ملیشیا اور بہت سارے ممالک جن کی طویل فہرست ہے۔ دنیا کے تقریباً چوتھائی ممالک کسی نہ کسی شکل میں برطانوی سلطنت کے زیر اثر تھے، لیکن جنگ نے ان کی معیشت کو اس قدر کمزور کر دیا کہ جنگ کے بعد عالمی قیادت یونائٹڈ کنگڈم سے ہاتھ سے نکل کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہاتھوں میں چلی گئی اور ایک نیا نظام شروع ہوا۔ یعنی ایک عالمی جنگ نے دنیا کی معاشی قیادت ہی بدل دی۔ پھر تاریخ نے ایک اور مثال دیکھی، سوویت افغان وار۔ افغانستان میں روس پھنسا، اس کے بعد یہ صرف فوجی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اس پورے مسئلے کی وجہ سے سوویت یونین جو اس وقت دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھا، ٹوٹ کر تقریباً 15 آزاد ریاستوں میں تقسیم ہو گیا، جس میں رشیا خود ہے، یوکرین ہے، بیلاروس ہے، قزاقستان ہے، ترکمانستان، آذربائیجان، تاجکستان، اسٹونیا، لیٹویا، بلغاریہ، جارجیا، آرمینیا اور مولڈووا، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے اور ممالک بھی ہیں۔ یعنی ایک عالمی طاقت صرف ایک علاقائی جنگ کی وجہ سے ایک سپر پاور کی معیشت اور اس کی ریاستی شناخت کو بھی کھو بیٹھتی ہے۔ 25 دسمبر 1991 کو سوویت یونین کے صدر میکائیل گورباچوف نے ٹیلی ویژن پر ایک خطاب میں اپنے استعفے کا اعلان کیا، اور یہ خطاب دراصل سوویت یونین کے خاتمے کی علامت بن گیا۔ تقریر کے فوراً بعد کرملن سے سوویت یونین کا پرچم اتار دیا گیا اور اس کی جگہ روس کا 3 رنگوں والا پرچم لہرا دیا گیا، اور یوں اس عظیم الشان سلطنت کا اختتام ہوا اور یہ متعدد ملکوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور ایک اور مثال 1973 کا آئل کرائسس۔ جب مشرق وسطیٰ کی جنگ کے بعد تیل کی سپلائی متاثر ہوئی تو صرف چند ہفتوں میں دنیا کی بڑی معیشتیں توانائی کے بحران اور مہنگائی کی لپیٹ میں آ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مشرق وسطیٰ کی سیاست نے پوری عالمی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں جب امریکہ نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا تو سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے امریکہ اور اس کے تمام اتحادی ممالک پر تیل کی فراہمی بند کر دی۔ ان کا پیغام واضح تھا، اسرائیل کی مدد کرنا بند کرو۔ اس اقدام نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ امریکہ میں تیل کی قیمتیں 4 گنا بڑھ گئیں اور مغربی معیشت لڑکھڑا گئی۔ امریکہ نے دھمکی دی کہ اگر تیل کی فراہمی دوبارہ نہ کی گئی تو سعودی عرب کے تمام تیل کے کنووں پر حملہ کریں گے۔ شاہ فیصل نے جواب دیا، تم تیل کے بغیر نہیں رہ سکتے، جبکہ ہم صحرائے عرب کے باشندے ہیں جو اونٹ اور کھجور پر گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ وہی شاہ فیصل تھے جنہوں نے اپنی پوری طاقت سے فلسطین کے حق میں کھڑے ہو کر دنیا کے سب سے طاقتور ملک کو جھکا دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی یا صرف سرحدیں نہیں بدلتی، وہ دنیا کی معاشی قیادت بھی بدل سکتی ہے۔ اور اگر آج کی دنیا یا آج کی جنگ جو خلیج کی معیشت تک پہنچ چکی ہے، اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو عین ممکن ہے کہ ہم ایک اور ایسا ہی تاریخی موڑ دیکھنے کے قریب ہیں۔ اس جنگ میں جو تمام ممالک ہیں کسی نہ کسی طرح فریق بنتے ہیں، تو اس جنگ میں ایک ایسا عنصر بھی موجود ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے خلیج کی معیشت۔ اگر ایران صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بناتا ہے تو یہ ایک فوجی جنگ رہتی ہے، لیکن اگر ایران مسلسل حملے کرتا رہتا ہے ایسے ممالک پر جیسے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب یا قطر، تو کھیل فوراً بدل جاتا ہے۔ نہ صرف جنگ طویل ہوگی بلکہ کھیل کے کھلاڑی بھی بدلتے جائیں گے اور مزید لوگ شامل ہوتے جائیں گے، کیونکہ اس میں یہ صرف
چند ممالک کی جنگ نہیں رہے گی. اس کے بعد یہ دنیا کی جنگ بدلتی ہوئی نظر آئے گی. اور اب اگر دنیا کی توانائی اور سرمایہ کاری کے ستون دیکھے جائیں تو یو اے ای ایک عالمی سرمایہ کاری کا مرکز ہے. دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیوں، فنڈز اور کارپوریشنز کا سرمایہ وہاں لگا ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب یو اے ای امریکہ میں اربوں ڈالرز ٹیکنالوجی میں اور اے آئی کے نام پہ انویسٹ کر رہا ہے. $1.4 trillion that UAE has announced that it intends to spend in the United States over the next couple of years. سعودی عرب دنیا کی سب سے بڑی تیل معیشتوں میں سے ایک ہے اور ویژن 2030 کے مطابق سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ خود کو مشرق وسطیٰ کا نیا معاشی اور ٹیکنالوجی ہب بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اگر قطر پہ نظر ڈالی جائے تو دنیا کے سب سے بڑے LNG ایکسپورٹرز میں قطر کا شمار ہوتا ہے. یورپ کی گیس سپلائی کا بڑا حصہ اب اسی خطے سے جڑا ہے، بالخصوص رشیا اور یورپ کی آپس کی چپکلشیا جنگ کی وجہ سے. اگر جنگ اس خطے تک پھیلتی ہے تو نقصان صرف عمارتوں کا نہیں ہوگا، یہ اعتماد کا بحران ہوگا، کیونکہ سرمایہ کاری ہمیشہ وہاں جاتی ہے جہاں استحکام ہو. اور اگر خلیج غیر محفوظ ہوگی تو عالمی سرمایہ کاری پیچھے ہٹ سکتی ہے، توانائی کی منڈیاں ہل سکتی ہیں اور تیل اور گیس کی قیمتیں پوری دنیا کو ہلا سکتی ہیں. اسی لیے سوال صرف یہ نہیں کہ جنگ کون جیتے گا، اصل سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد عالمی معیشت کا مرکز کہاں ہوگا. سوچئے کہ اگر جنگ سعودی عرب کے تیل، قطر کی گیس اور دبئی کی عالمی سرمایہ کاری کو خطرے میں ڈال دے تو یہ صرف ایک جنگ نہیں رہے گی، یہ ایک عالمی معیشت کا بہت بڑا امتحان بن جائے گی. اور اگر یونائٹڈ اسٹیٹس اس خلیجی جنگ میں مسلسل الجھتا رہا تو یہ افغانستان یا ویتنام جیسی جنگیں نہیں ہوں گی، کیونکہ اس بار جنگ کا میدان امریکہ کی اپنی معاشی بنیاد کو متاثر کر سکتا ہے. اور عالمی توانائی منڈی کا بڑا حصہ امریکی معیشت سے جڑا ہوا ہے. اگر خلیج کی معیشت ہلتی ہے یا توانائی کا بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کا جھٹکا براہ راست امریکی معیشت کو بھی لگ سکتا ہے، یعنی ایک عام امریکن متاثر ہوگا. یعنی اس جنگ میں مزید امریکہ صرف ایک فریق نہیں رہے گا، وہ سب سے بڑا معاشی نقصان اٹھانے والوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے. اور اسی لمحے ایک اور طاقت اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہی ہوگی. جس طرح یونائٹڈ کنگڈم ٹوٹ کے ایک ملک کی حد تک یا چند ممالک کی حد تک آ گیا، سوویت یونین کے بکھرے ہو گئے، اسی طرح امریکہ کا بھی کچھ حال مختلف نہیں ہوگا. اور اس صورتحال کو جو قریب سے دیکھنے والا ملک ہے وہ ہے چائنا. چین اس وقت خاموش ہے، لیکن اگر مغربی معیشتیں جنگ کی وجہ سے ہلتی ہیں تو آنے والے برسوں میں چین کے لیے ایسے مواقع پیدا ہو جائیں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن کر ابھرے گا. یعنی یہ جنگ صرف میزائلوں کی نہیں، یہ جنگ اس بات کی بھی ہے کہ اگلی عالمی معاشی قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی. اسی لیے ایران کی جنگ کو صرف ایک علاقائی تنازع سمجھنا غلط ہوگا. اگر یہ جنگ خلیج تک پھیلتی ہے تو یہ صرف مشرق وسطیٰ کا نقشہ نہیں بدلے گی، یہ عالمی معاشی طاقت کا بھی توازن بدل سکتی ہے اور ممکنہ طور پہ کوئی بڑی معاشی طاقت سپر پاور بن کے ابھر سکتی ہے. آپ کے خیال میں وہ طاقت کون سی ہوگی؟ آپ کومنٹ میں اس کا نام ضرور مینشن کیجئے اور دیکھتے رہیے لفظ میڈیا آفیشیل تاکہ آپ کو بر وقت تجزیے، خبریں اور دنیا بھر کی معلومات ملتی رہے.